تقدیر پر جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس سے متعلق دوسرا سیشن ہے. یو میں سے دیٹ اٹ از اے سیکنڈ ایپیسوڈ اباؤٹ تقدیر. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں بیمار ہوں یا بے روزگار ہوں تو میں تو مجبور ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں بیماری لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بے روزگار ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر بیماری آپ کے قسمت میں، آپ کے مقدر میں، آپ کی تقدیر میں آئی ہے تو شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس کا علاج کریں. جو چیز بیماری کو بڑھاتی ہے آپ اس سے پرہیز کریں. بیماری بھی ایک طرح کی ایسی تکلیف ہے جس کو برداشت کرنا مشکل ہے، تو صدقہ دیں. ہمارے ہاں صدقہ دیتے ہیں جب بلا اور مصیبت آ جاتی ہے، حالانکہ صدقہ دینے کا وقت خوشحالی اور تونگری ہے. مصیبت کے آنے سے پہلے صدقہ دیں کہ مصیبت ٹل جائے، لیکن چلو آ بھی گئی تب بھی صدقہ دیں. اب رہی یہ بات کہ اللہ نے چونکہ لکھ دیا تھا اس لیے بیماری آئی ہے، تو ایسا نہیں ہے. جو تقدیر ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تقدیر مبرم کہتے ہیں اور ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر مبرم وہ ہے جس کے متعلق کہہ دیا گیا کہ وہ لکھ دی گئی، قلم اٹھا لیے گئے اور سیاہی خشک ہو گئی، صحیفے خشک ہو گئے جن پر لکھا گیا. وہ کیا ہے؟ آپ کب پیدا ہوں گے، آپ کب مریں گے. ایک لمحہ اس میں آگے پیچھے نہیں ہوگا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی موت کا وقت آئے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے. کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے، یہ ہے تقدیر مبرم. لکھ دیا اللہ پاک نے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. صدقے سے، ماں باپ کی خدمت سے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے عمر میں برکت ہوگی. لیکن اس برکت کا مطلب ٹائم پیریڈ کا بڑھنا ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کم وقت میں زیادہ کام کر لیں گے. وہ کام جو بہت زیادہ وقت میں نہیں ہو پاتا آپ کم وقت میں کر لیں گے. مال میں برکت کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ 100 کا نوٹ وہ 5000 کا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کم پیسوں میں آپ کا گزارا ہو جائے گا. وہ تکالیف، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں جو آپ کے پیسے کو کھا جائیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں، پیسہ ادھر ادھر لگ جائے، وہ نہیں لگے گا. آپ بہت آسانی سے کم پیسوں میں بڑی آسائش کے ساتھ اپنا کام پورا کر لیں گے. زندگی میں بھی برکت کا مطلب یہی ہے، مال میں بھی برکت کا مطلب یہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیماری آئی ہے تو اس میں ساتھ ہی یہ لکھا ہے اگر یہ علاج کرائے گا تو بہتر ہو جائے گا، اگر یہ پرہیز کرے گا تو اور بہتر ہو جائے گا، اگر یہ ساتھ صدقہ دے گا تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، اگر یہ بہتر سے بہتر معالج کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو اور بہتر ہو جائے گا، اور اگر فلاں موقع پر اس نے فلاں سے یہ ہے معلق، تعلیق ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہوگا، یہ کیا تو یہ. آپ مجبور محض نہیں ہیں. آپ کی کوششوں سے وہ مختلف آپشنز کھل رہے ہیں. آپ لڈو کھیل رہے ہیں، لڈو کھیلنا جائز نہیں ہے، فضول کھیل ہے. لیکن ہم بچپن میں جب لا علمی ہے لوگوں نے کھیلا، لوگ اس کو سمجھتے ہیں. آپ نے یوں کر کے دانا پھینکا، وہ اس کے پیچھے سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے. آپ کا وہ نمبر آ گیا فار ایگزامپل 9. اب 9 نمبر سے سیڑھی چڑھ رہی ہے، تو اگر آپ کا 9 نمبر آ گیا تو آپ سیڑھی چڑھ کے یہاں پہنچ جائیں گے. اگر آپ حلال میں رہے، آپ نے کوشش کی، آپ نے کسی کا حق نہ مارا اور آپ دیانتداری سے کام پر لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں ایک سیڑھی لکھی ہے جو آپ کو یہاں سے اٹھائے گی اور کھٹ کر کے یہاں پہنچائے گی، اور آپ کا ایک بریک تھرو ہوگا، آپ کا ایک گولڈن چانس لگے گا. تو تقدیر اس طرح ہے کہ وہاں ایک چیز لکھنے کے بعد اس کے 26 آپشن بھی دیے گئے. یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. اور اس سب کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کے شکوے پر رہے گا، نافرمانی پر رہے گا اور برے کاموں کی طرف رہے گا تو پھر اس پر مزید آزمائش آئے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، بہتر بھی ہو جائے گا، اس کو مال بھی ملے گا، لیکن پھر اس فتنے اور عذاب میں گرفتار ہوگا جسے مال کا فتنہ کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، جسے شہوت کا، مادیت کا فتنہ کہتے ہیں. تو دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ تقدیر، اس کی اقسام، اس سے متعلق فتاوی، کتب، علماء کے، ہمارے یہاں پہلا سیشن سنتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے یہ سوالات ہیں. پہلے سیشن کے بعد سوالات نہیں ہوتے. پہلے سیشن تو ابھی آپ بہت ابتدائی علم میں ہیں. دیکھتے جائیں 3 سے 4 مہینے ایک موضوع کو خاموشی سے دیکھیں، اس کے نوٹس لیں، اس کی اصطلاحات کے معنی لکھیں. آپ کو تیسرے، چوتھے، 5ویں سیشن میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. پھر دھیرے دھیرے وہ علم راسخ ہوگا، منقع ہوگا. اس کے بعد اندر سے وہ اصل سوالات اٹھ کر سامنے آئیں گے جن کو سوالات کہتے ہیں.